مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حبیب پاک علیہ السلام نے سفر ہی کے مہینے میں غزوہ ابوا کے لیے قصد فرمایا اور اپنے مقدس صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اسلامی معرکہ غزوہ ابوا کی طرف حضور پاک علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح مبارک ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کی زوجیت مقدسہ کے شرف سے وہ مشرف ہوئی، ام المؤمنین بننے کا اللہ نے انہیں اعزاز بخشا۔ تاریخ اسلام کی گواہ ہے، سیرت طیبہ شاہد ہے کہ سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بنی، زوجہ مطہرہ حبیب کبریا بنی رضی اللہ عنہا وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک روایت کے مطابق سبل الہدی والرشاد میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ماہ شوال میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا مولا کائنات سے، اور ایک روایت اس میں یہ بھی لکھتے ہیں، سبل الہدی والرشاد سیرت کی معروف کتاب ہے، 14 جلدوں پر مشتمل ہے، کیا لکھتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ماہ سفر میں سید کائنات کی شادی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک روایت ماہ سفر کی بھی ہے، گو کہ معروف روایت ماہ شوال کی ہے۔ الغرض ماہ سفر میں شادی نہ کی جائے، تقریب عقد نکاح کی منعقد نہ کی جائے، خوشیوں کا کام نہ کیا جائے، یہ تصور غلط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے اس تصور کو باطل قرار دے دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سفر ہجرت فرمایا، آغاز فرمایا، غزوہ ابوا ہوا، اور یہی نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی وصال مقدس سے پیش تک ماہ سفر میں آپ نے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، ان کی سرکردگی میں اسلامی فوج کو روانہ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے۔ حبیب پاک علیہ السلام کا وہ ظاہری دنیا میں قیام کا وہ آخری مرحلہ کہ جس میں آپ نے اسلامی فوج کو روانہ فرمایا، وہ سفر ہی کا مہینہ تھا۔ سفر کے مہینے میں آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ اسلامی فوج روانہ ہو جائے۔ تو پیارے حبیب پاک علیہ السلام کا یہ فیصلہ بھی ماہ سفر ہی کے اواخر میں ہوا۔ تو سفر خیر کے کاموں کے لیے کوئی منعت نہیں رکھتا ہے، اپنے اندر اپنے دامن میں بھلائیوں ہی کو رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے نقوش بھی عطا فرمائے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے فرامین عالیہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ سفر کے بارے میں جو تصورات تھے حضور پاک علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، مشکات المصابیح اور زجاجۃ المصابیح میں روایات موجود ہے۔ آپ مشکات المصابیح دیکھیں، اس میں ایک مستقل عنوان ہے باب الفعل والطیرہ، باب الفعل والطیرہ، اور محدث نقل رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف میں بھی ایک عنوان قائم کیا، وہی مشکات کے طرز پر، باب الفعل والطیرہ۔ اس میں مسلسل احادیث شریفہ ذکر فرمائی جس میں رسول پاک علیہ السلام نے بدشگونی کی ممانعت فرمائی ہے۔ بندہ مومن شگون بد نہ لے۔ جاہلیت کا تصور یہ تھا کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنا ہوتا، ان کے اعتبار سے کوئی اچھا کام کرنا ہوتا، تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے، اور پرندہ اگر سیدھی سمت میں اڑ جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام اچھا ہے، بائیں سمت میں اڑتا تو سمجھتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بنے گا نہیں، اگر وہ اوپر اڑ جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام بنے گا مگر اس میں دیر ہوگی، رکاوٹ ہوگی، ٹائم لگے گا، اوپر یا نیچے کی طرف پرندہ اڑ جاتا تو سمجھتے دیر سے کام بنے گا، سیدھی طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کام ہونے والا ہے اور اچھا ہے اور جلدی ہوگا، بائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ کام نہیں بنے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تصورات تھے۔ تو آپ دیکھیں اسلام نے انسان کو انسان کا مقام بتایا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو پرندوں سے رہبری لینے والا نہیں ہے، تو اپنے مقام کو پہچان۔ پرندہ ایک مخلوق ہے جو تیرے تابع ہے۔ ہم نے انسان تجھے وہ رتبہ بلند دیا، اسلام نے تصور دیا، قرآن نے تصور دیا کہ انسان تو اپنی قدر کو پہچان، کہ پرندوں کو اڑا کر تو اپنے کام کے فیصلے کرنا چاہتا ہے، یہ غلط خیال ہے تیرا، ایسا نہیں۔ تو پرندوں سے استفادہ کر کے اپنے فیصلے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پرندہ تو ایک مخلوق ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی شان والی مخلوق ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پرندے کے سر پر نہیں سجایا ہے، تیرے سر پر سجایا ہے۔ یہ تمام مخلوق میں تجھے میں نے معزز و مکرم بنایا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ تو پرندوں سے شگون لے رہا ہے؟ کام کرنے کے سلسلے میں تیر ڈالتے تھے، تیر ڈال کر دیکھتے تھے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تیروں سے فیصلے لیا کرتے تھے، اس طرح سے فعال نکالا کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی مکمل طریقے سے ممانعت فرما دی۔ بیٹھتے تھے، ریتی میں لکیروں کو کھینچتے تھے اور اس سے اندازہ کرتے تھے کہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عقاب پرندہ اڑتا تو سمجھتے عقاب پرندہ نظر آیا۔ عقاب کے معنی ہے عقاب سے، عقاب کے معنی سزا، یقیناً یہ کام مصیبت والا ہوگا۔ اور غراب کوا اڑتا تو سمجھتے غربت سے ہے، اب غربت آئے گی، مسافرت ہوگی، اجنبیت ہوگی۔
ہدہد پرندہ دکھتا تو سمجھتے ہدایت مل جائے گی. ایسے پرندوں کے ناموں سے فال نکالا کرتے تھے, پرندوں کو اڑا اڑا کر قسمت کے فیصلے لیا کرتے تھے, تیروں سے فیصلے لیا کرتے تھے. دین وہم کو ختم کر کے یقین کی نعمت سے ہمکنار کیا. فرمایا یہ غلط ہے, تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے, اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے, وہی نافع اور زار ہے. اس کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کرو گے تو نفع ہی نفع ہے, اور انحراف کرو گے تو ضرر ہی ضرر ہے, نقصان ہی نقصان ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے ان تمام تصورات کو باطل کر دیا. چھوت چھات کا مذہب تھا. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی غلط ہے. چنانچہ فرمایا لا عدبا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفارا ولا نوعا ولا حولا. مختلف کلمات میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جائے, بیماری میں خود اتنی تاثیر کہ جا کر کسی اور کو لگ جائے, ایسا نہیں ہے. بیماری یہ ایک مرض ہے, ایک سبب ہے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. بیماری دینے والا کون ہے, شفا دینے والا کون ہے. امراض کی طرف نگاہ کرنے والوں, امراض حقیقت نہیں ہے, امراض مسبب نہیں ہے, وہ سبب ہے. سبب ہے, ذریعہ ہے. سبب ہو تو چیز ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے. سبب میں تاثیر دینے والے ہم ہیں. سبب ہوتا ہے, تاثیر سبب کر لیتے ہیں, اور سبب نہیں ہوتا ہم خود اس کو مرض دے دیتے ہیں. چنانچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ موجود ہیں. پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا لا عدوا, کسی کی بیماری اڑ کر کسی کو لگ جائے گی از خود, ایسا نہیں ہے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ جب ریگستان میں ہوتے ہیں تو ہرنیوں کی طرح ہوتے ہیں, بالکل بے عیب نظر آتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا, کوئی خارش زدہ اونٹ ہمارے اچھے اونٹوں سے مل جاتا ہے. ہمارے اونٹ اچھے ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, تندرست ہوتے ہیں, ریگستان میں چل رہے ہوتے ہیں, حشاش بشاش ہوتے ہیں. ایک آدھ خارش لگا ہوا اونٹ آتا ہے, اور یہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر فَيُجْرِبُهَا, یہ خارش والا اونٹ آ کر ہمارے اونٹوں کو بھی خارشی بنا دیتا ہے. تو پیارے آقا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیماری اڑ کر خود بخود کسی کی نہیں لگتی. ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ خارش زدہ اونٹ اگر آیا تو اچھے اونٹوں میں سے کسی کو خارشی بنا دیا. تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جب ان کا معروضہ سماعت فرمایا تو فرمایا فمن اعدل اولا, اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو پہلا جو اونٹ خارشی آیا جس کے آنے سے یہ اونٹ خارشی بنا, تو وہ اونٹ کو خارش کیسے آ گئی؟ فمن اعدل اول, وہ بھی تو ریگستان میں ہی تو تھا, وہ بھی تو حشاش بشاش تھا, وہ بھی تو صحت مند تھا, وہ بھی تو بالکل صحیح و سالم تھا. بیماری اس کو پہلی بار لگی, وہ کس کی بیماری آ کے لگ گئی, کس کی بیماری اڑ کے لگ گئی. تو پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان سے حقیقت معلوم ہوئی کہ بیماری خود بخود از خود اڑ کے کسی کو لگ نہیں سکتی. ہاں البتہ سبب کا درجہ ہوتا ہے. مثلا کیسا کہ ایک بیمار ہے, اس کی وجہ سے فضا متعفن ہوئی, اور اس متعفن فضا میں کوئی اور پہنچا, اس کے اندر بیماری کا مادہ تھا, اس نے اس فضا کے تقدر کی وجہ سے متاثر ہو کر مرض کو قبول کر لیا. یہ ہو سکتا ہے, یہ سبب ہوگا, لیکن حقیقی وجہ یہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, وہ چاہے تو خارشی اونٹوں میں, کروڑ خارشی اونٹوں میں ایک صحت مند اونٹ کو بھیجے, ان کروڑوں کا خارش کا کوئی اثر اس پر نہ ہو, وہ قادر ہے, ایسا ہوتا ہے. اور اگر وہ چاہے تو ایک خارشی اونٹ الگ رہے, ایک صحت مند اونٹ الگ رہے, پھر بھی اس کو خارش لگ جائے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو خارش کا لگ جانا اور نہ لگنا یہ اسباب کے تحت نہیں ہے, اسباب بھی قدرت کے تحت ہے. خدا سبب کے بغیر بھی بیماری دیتا ہے, سبب کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے. تو یہ عقیدے کی حضور پاک علیہ السلام نے توثیق کی, ترسیق کی. فرمایا لا عدوا, از خود بیماری اڑ کے لگ جائے گی. وہ سمجھتے تھے کہ بیماری میں خود تاثیر ہے کہ فوراً دوسرے کو لگ جاتی ہے. فرمایا بیماری میں خود سے تاثیر نہیں ہے, اگر لگتی ہے تو وہ از خود نہیں لگتی ہے, خدا کے حکم سے لگتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پہلے والے اونٹ کے پاس خارش کہاں سے آتی؟ فمن اجرب الاولا فمن اعدل الاولا, اس کو بیماری کس نے دی ہے؟ تو یہ عقیدہ دے دیا کہ از خود بیماری کسی کو اڑ کے لگ جائے گی, ایسا نہیں ہے. اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ, یہی حدیث مبارک لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا سفر, کہ بیماری کا از خود لگ جانا یہ ذات سے اس کی ہو جائے ایسا نہیں ہے. بذات خود فی نفس ہی بیماری رکھ دے والی نہیں ہے, سبب کے درجے میں ہے. وجہ بن سکتی ہے مگر وہی سبب حقیقی نہیں ہے. ایک سبب ظاہری ہے,
بالکل ایک وجہ ظاہری دکھنے والی ہو سکتی ہے، حقیقی وجہ وہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بیماری لگتی ہے اور وہ وجہ ہونے کے باوجود بیماری نہیں بھی لگتی ہے. تو اصل مین اس کی علت نہیں ہے، سبب ظاہری ہو سکتی ہے. تو فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، ایسا ہی پرندوں سے شگون بد نہ لیا کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پرندے کو اڑا کر قسمت کے فیصلے نہ کیا کرو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ولا طیارۃ، شگون بد مت لو، بد فالی مت لیا کرو. کسی کی وجہ سے بھلائی تو آتی ہے لیکن کسی کے ملنے سے نحوست آ جاتی ہے. شادی ہوئی، اس کے بعد اچانک گھر میں کوئی مشکل آ گئی تو کہا دلہن کا قدم گھر میں کیا آیا، برکتیں چلے گئی. ایسا نہیں ہوگا، کسی کے آنے سے برکتیں نہیں جاتی ہے. برکتیں اگر گئی ہے تو تم نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے تمہاری برکتیں چھین لی گئی. تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے رزق سے برکتیں اٹھا لی گئی، کسی کے قدم آنے سے نہیں. اگر ایسا تصور کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے سے نفرت ہوگی، اپنی خطا نظر نہیں آئے گی، سامنے والے کو مطمئن کرتا نظر آئے گا، سامنے والے پر الزام رکھتا ہوا نظر آئے گا. اس طریقے سے نفرتوں کا، عداوتوں کا ماحول بنے گا. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ولا طیارۃ، ایسا شگون بد مت لیا کرو، بد شگونی بد فالی مت لیا کرو. ولا حامۃ، ایسا الو کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے. تصور ان کے پاس جاہلیت میں یہ تھا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی سڑی ہوئی ہڈیاں پھر سے نیا جنم لے کر الو کی شکل میں آتی ہے. فرمایا ولا حامۃ، ایسا کوئی نہیں ہے جو چلا گیا وہ پھر کوئی نئی شکل میں آنے والا نہیں. اور ایک تصور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور وہ مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا جائے تو مقتول کی روح الو کی شکل میں آتی ہے اور کہتی ہے اسقونی اسقونی، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ. یعنی میں مقتول ہوں، میرا قاتل جی رہا ہے، میرے قاتل سے بدلہ لو، اور وہ جب قتل کر دیا جائے گا تو اس کا خون پی لوں گا تو مجھے سکون ملے گا. اسقونی اسقونی. فرمایا ایسا بھی نہیں، الو جو بولتا ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے. اور یہ تصور بھی تھا کہ جہاں الو آواز لگاتا ہے وہاں بربادی آتی ہے، ویرانی چھا جاتی ہے، آبادی اور برکتیں ختم ہو جاتی. فرمایا یہ بھی غلط ہے. ولا حامۃ، الو میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ بربادی لا سکے. بربادی کوئی اور وجہ سے نہیں آتی. اللہ خود فرما رہا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. سورہ انبیاء میں ارشاد ہے 17ویں پارے میں کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ملیامیٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. تو اب بولیے آبادی بربادی میں، آباد مقام ویرانوں میں بدل گئے، الو کے بولنے سے نہیں بدلے. کہتا ہے پروردگار عالم ہم نے برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہمارے احکام کا پاس و لحاظ نہ رکھا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے انہیں ختم کیا، اس کے بعد دوسری قوم کو کھڑا کیا، دوسری قوم کو صفحہ ہستی پر ہم نے وجود بخش کر لایا. تو اب بربادی کا سبب الو کا بولنا نہیں ہے، یہ تصور تھا. فرمایا ولا حامۃ، الو کا یہ تصور کہ الو کی وجہ سے نحوست آتی ہے یا اس کے آواز کرنے کی وجہ سے بے برکتیاں آتی ہے، ایسا نہیں ہے. ولا سفر، اور فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. ماہ سفر میں کوئی نحوست کا تصور نہیں ہے کہ بلائیں زیادہ آتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مصیبتوں میں پھنس جاتے. فرمایا ولا سفر،